اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کا وقت جو ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں صبح صبح، تو اس میں کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا انعامات ہیں، تو آئیں ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ I agree to this. That's a fact. ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولمن بارکس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیائیں ملتی ہیں،
وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ نہیں سوئیں گے دوبارہ۔ اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔